السلام علیکم، آداب. آج میں بہت عرصے بعد ایک جگہ کی سیر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. میں آج ایک سرد ترین ملک میں آئی ہوئی ہوں اور ٹورانٹو میں آئی ہوں، اور یہ یہاں کا ڈاؤن ٹاؤن ہے. اور ہم آج کوشش کریں گے کہ ٹیکسٹائل میوزیم آف کینیڈا وزٹ کریں. اور مجھے اپنا ایک کام بھی تھا ادھر، بذات خود میں ایک ٹیکسٹائل آرٹسٹ بھی ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلیں سیر بھی کر لیتے ہیں اور میں اپنے کام کی بات بھی کر لوں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں جوائے آف اردو کی جانب سے. تو چلیں پھر چلتے ہیں اندر. تو آج ہم جس ایگزیبیشن میں ہیں اس کا نام ہے The Land Was Never Empty, We Have Always Been Here. جس کا ملک تھا یا یہ زمین جو ہے یہ کبھی بھی خالی نہیں تھی، ہم ہمیشہ یہاں موجود تھے. تو یہ بات ہو رہی ہے گوئتمالا کی، اور گوئتمالا کے حوالے سے ان کی مایا سویلائزیشن کی. اور اس میں نا انہوں نے ایڈیٹر ہے، اس کا نام ہے ڈیگو وینٹورا، اور اس نے اپنی زمین کی جو اس کی آرٹ ہے اس کے ذریعے سے دو نکات ہیں ان کی عکاسی کی ہے، اس کو ریفلیکٹ کیا ہے اس ایگزیبیشن میں. جس میں سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ مایا سویلائزیشن جو ہے یہ کبھی اینشینٹ ہے، مطلب یہ اینشینٹ اور ایک ختم ہونے والی سویلائزیشن ہے. اس بات کو اس نے ریجیکٹ کیا اور اس کو پھر اس نے آج کے دور میں آرٹ کے ذریعے، فن کے ذریعے کس طرح اس کا اس خطے میں فن جو ہے وہ نمودار ہوا، اس کو دوبارہ ایک نئی جو ہے اس میں روپ کی گئی. تو وہ اس کے نظریے سے اس نے اپنی فیملی کی کلیکشن، اپنے جو ہے نا مایا آرٹ کی، وہ اس نے وہاں سے شروع کیا ہے سفر. تو ہم بس دیکھتے ہیں کہ اس کیوریٹر ڈیگو کا جو ہے نا انداز وہ کیا ہے. اور ہم ایک ٹیکسٹائل میوزیم میں ہیں، تو پھر ٹیکسٹائل کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو زیادہ دیکھنے میں ملیں گی. تو لہٰذا ہم پھر چلتے ہیں میوزیم میں، بیونڈ دا وینیشنگ مایا. ہم اس پوری ایگزیبیشن کی ایک چیز پر تو نہیں ہم بات کریں گے، لیکن کچھ چیزیں جو بہت فیسینیٹنگ ہیں اور مجھے اچھی لگ رہی تھیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. مثلا یہ ایک ڈریس ہے، ڈانس آف دا کانکویسٹ، تو یہ جیت کا رقص. تو یہ 1950s میں پہنا جاتا تھا، اور سلک، کاٹن، سنتھیٹک، گلاس، میٹل، پیپر وغیرہ اس میں چیزیں جو ہے نا وہ استعمال کی گئی ہیں. اور ساتھ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے. یہ ماسک پہن کر اور سر پر یہ جس طرح ایک ٹوپی پہنی ہے، کچھ برٹش کالونائزیشن کا تھوڑا سا اس میں ہے دخل نظر آتا ہے انفیکٹ. اور یہ پوری ایک باسکٹ ہے، اور پوری ایک پورا ڈریس ہے، یہ کافی ہیوی اور جاذب نظر، بہت خوبصورت لگ رہا ہے. گوئتمالا کے 30 سال سے زیادہ اسپینش کالونائزیشن رہی، پیٹریارکی، کیپٹلزم اور وائٹ سپریمیسی، جس کا جو بھی اس خطے پر اثر ہوا. تو آج بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ جاری و طاری ہیں کہ وہ اپنی زبان اور جو ہے اپنے حقوق کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور جس میں ان کے پہناوے، ان کی کلودنگ، ایسے وہ تھیمز ہیں جو آرٹسٹ کے ذریعے دکھا سکیں ان چیزوں میں، جس سے وہ دوبارہ اپنی ہیریٹیج، اپنی سویلائزیشن کو ریسٹور کر سکیں. یہاں پہ ان تصاویر میں نا جو انڈیجنس اور وہاں کے مقامی جو انڈینز تھے، جب اسپینش کالونائزیشن ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد جو گوئتمالا کی جتنی بھی گورنمنٹس آئی، انہوں نے اسٹیپ لیا کہ کس طرح انڈینز کون سے والے ایکسیپٹیبل ہوں گے نا، لوکل جو لوگ تھے وہاں کے مقامی، اور ایک طرح سے فورس کیا گیا کہ ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق کون سے نیٹو مقامی جو لوگ ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے. تو بیسکلی ابھی تک جو ہے نا وہاں کے مقامی لوگ ان نکات کو اور ان سٹیپس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اس تصویر میں آپ وہاں کے مقامی لوگوں کا جو رہنے کا لائف سٹائل ہے اور ان کا ٹیکسٹائل بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا، یہ ایک ان کے آباء و اجداد جو بناتے تھے نا شال، گوئتمالا میں زیادہ تر وہ مرد حضرات ہی بنتے تھے، اور یہ خاص طور پہ مردوں کی ایک فن پارہ ہے ٹیکسٹائل میں. اور اس کے علاوہ وہ کچھ اسکرٹس بھی بناتے تھے جو خواتین پہنتی تھیں.
مرد حضرات تھے وہ شرٹس اور بیلٹس اور پینٹس بھی جو ہے نا وہ بناتے تھے. تو یہ میں آپ کو مختلف طریقے اور ان کے رہنے سہنے کا اور گھر کا جو ایک لائف اسٹائل تھا وہ نظر آتا ہے. اور یہ اوپر آپ کو پوری جو شال ہے اور جو بیلٹ ہے یا جو بھی ان کا پہناوا ہے وہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. میں ذرا قریب جاتی ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی بنائی کیا ہے. تانا بانا طریقہ کار ہے قدیم، کس طرح وہ کھڈی پر، میرا خیال ہے یہ تو ایک بہت ہی سمپل سی کھڈی ہے، جیسے اس کو کھاڑی کہا جاتا ہے ہمارے خطے میں بھی. اور یہ ان کی بنائی کا طریقہ ہے کہ کس طرح وہ نیڈلز ڈال کر جو ہے وہ دھاگا پرو کر تانا بانا کرتے تھے. یہ سر کا پہناوا ہے.